کنجنکشنز کی نیو ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ کنجنکشنز پر ہم پہلے 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے کنجنکشنز کو متعارف کیا کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں ہم نے کنجنکشن کی جو پہلی اہم ٹائپ ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز، ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جس میں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کے 4 سب کیٹیگریز بھی ہم نے بیان کی۔ آج ہم کنجنکشنز کی باقی کے 3 ٹائپ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز، کوریلیٹو کنجنکشنز اور کنجنکٹیو ایڈوربس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کنجنکشن کی یہ 4 اقسام ہیں: کوآرڈینیٹنگ، سب آرڈینیٹنگ، کوریلیٹو اور کنجنکٹیو ایڈوربس۔ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز، سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز ان پیرالل اسٹرکچرز کو جوڑتے ہیں، یعنی ڈیپینڈنٹ کلاس کو انڈیپینڈنٹ کلاس کے ساتھ، مین کلاس کو سب آرڈینیٹ کلاس کے ساتھ، اور فریز اور کلاس کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اس کی مشہور اگزامپلس یہ نیچے پیراگراف میں دی گئی ہیں: آفٹر، ہاؤ، دین، وین، آلدو، اف، دیٹ۔ اس طرح یہ ساری اگزامپلس سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز کی ہے۔ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز کی پھر کئی ساری کیٹیگریز ہیں، جن میں سے کچھ مشہور کیٹیگریز ہم نے یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن آف ٹائم، کنجنکشن آف ٹائم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے مختلف ایونٹس کو بیان کرتے ہیں، 2 فریزز اور کلازز کو جوڑتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں: آفٹر، ایز سون ایز لانگ ایز، بیفور، ونس، اسٹل، انٹل، وین، وین ایور اینڈ وائل وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر آئی ول ڈو دا ڈشز آفٹر ایوری ون ہیز گون ہوم، مائٹ بی اسٹیٹڈ بائی اے ہوسٹس ہو پریفر۔ اچھا، یہ میں برتن تب صاف کروں گی جب سب لوگ چلے جائیں، یعنی آفٹر یہاں پہ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے۔ یہ ایک ہوسٹس لوگ مہمانوں کے جانے کے بعد اس طرح پہلے سے اس طرح بول سکتی ہے۔ نمبر 2 ہے کنجنکشنز آف پلیس۔ آف پلیس میں ہمیں مختلف چیزوں کی جگہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی کام کہاں پہ واقع ہوا، ویئر، ویئر ایور اینڈ ویئر ایز وغیرہ۔ مثال کے طور پر آئی ول پلیس مائی کنجنکشن ان دا سینٹینس ویئر ایور آئی پلیز۔ کنجنکشن آف کنسیشن اور سپوزیشن، کنسیشن اور سپوزیشن کنجنکشن کچھ ایسے واقعات کو بیان کرتے ہیں جو باوجود اس کے کہ کوئی رکاوٹ اور کوئی مسئلہ تھا، پھر بھی وہ واقعہ ہوئے۔ مثال کے طور پہ آل دو اینڈ ایون دو اس کے جملے میں استعمال ہوگا۔ ایلیزا روٹ دا ہیگنز رپورٹ ایون دو اٹ واز اسائنڈ ٹو کرنل پیکرنگ۔ ایلیزا نے ہیگنز رپورٹ لکھی باوجود اس کے کہ وہ کرنل پیکرنگ کو دی گئی کہ آپ نے لکھنا ہے، لیکن اس رکاوٹ کے باوجود اس نے یہ کام کیا۔ کمپیریزن، کوآرڈینیشن آف کمپیریزن کیا ہے؟ کمپیریزن میں 2 مختلف واقعات، مختلف چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے، 2 ویئریز، ان کنٹراسٹ اینڈ وائل، اس طرح سے۔ مثال کے طور پر ایلن ویلاگڈ اباؤٹ دا ریزلٹس آف پولیٹیکل میٹنگ ان کنٹراسٹ ٹو ہر آرچ اینیمی ہو میرلی بلاگڈ۔ ایلن نے ویلاگ بھی بنایا ایک ایسے ایونٹ پر جو اس کے اپنے جو متضاد تھا اس کے مقابلے میں جس نے اس پر بلاگ لکھا۔ کنجنکشن آف کاز، ریزن اینڈ پرپز، یہ 5ویں کیٹیگری ہے۔ اس سے مختلف واقعات کی وجوہات اور وجوہات یا ایک واقعہ کا دوسرے واقعے پر کتنا انحصار ہے یہ واضح ہوتا ہے۔ اس کو لکھتے ہیں ایز، بیکاز، ان آرڈر، سنس اینڈ سو وغیرہ۔ مثال کے طور پہ گرانٹ ڈریمڈ اباؤٹ چیز بیکاز ہی ہیڈ ایٹن سو مچ آف اٹ ان دا نائٹ بیفور۔ گرانٹ نے خواب میں بھی پنیر دیکھا کیونکہ رات کو سونے سے پہلے اس نے بہت سارا کھایا تھا۔ نمبر 6 کوآرڈینیشن آف کنڈیشن، کنڈیشن میں کسی شرط کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک کلاس دوسری کلاس میں موجود شرط پر
یا اس بات پر مشروط ہوتی ہے. اس میں شامل ہیں ایون if in case of provided that and unless وغیرہ وغیرہ. مثال کے طور پر if he is going to be there I am not going to the party, اگر وہ وہاں پر ہوا تو پھر میں نہیں جاؤں گا. یعنی ایک بات کو دوسری بات سے مشروط کر دی. often subordinate clause comes first in conditional sentences. conditional sentences میں subordinate clause پہلے آتی ہے, پھر بھی یہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور اکیلے اس کا کوئی وجود نہیں رہ سکتا. کنجنکشن آف ایکسٹینڈ اور مینر, کسی کام کو کس طریقے سے کیا گیا ہے وہ طریقہ بیان کرنے کے لیے جو کنجنکشن استعمال ہوتا ہے اس کو آف مینر کہتے ہیں. اس سے ایڈیشنل انفارمیشن یا اضافی معلومات ملتی ہے کسی کام کے کرنے کے طریقے کے بارے میں. مثال کے طور پر ٹم اسٹارٹیڈ ٹو ڈگ ایز اف ہز لائف ڈپینڈ آن اٹ. ایز اف یہاں پہ کنجنکشن آف ایکسٹینڈ اور مینر ہے. دوسرا مثال ہے سیلی کرائڈ ایز دو شی ور اے بیبی. ایز دو یہاں پہ ایکسٹینڈ اور مینر کو بیان کرتا ہے. ایک 8 ٹائپ کیا ہے, 8واں قسم کنجنکشن آف ایفیکٹ. کنجنکشن آف ایفیکٹ کیا ہے؟ ایک واقعے کا اثر دوسرے واقعے پہ کس طرح پڑتا ہے یا ایک کلاس دوسرے کلاس پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے, اس کو کنجنکشن آف ایفیکٹ کہتے ہیں. اس کی بہترین اور عمومی مثال ہے بیکاز. مثال کے طور پر اے کلاس بگننگ ود بیکاز وڈ ناٹ ہیو اے کمپلیٹ. بیکاز سے جو جملہ شروع ہو وہ پورا نہیں ہوگا, اس کو مزید دوسرے کلاس کی ضرورت پڑے گی. بیکاز شی اسپرینڈ ہر سیلف, یہ ایک کلاس ہے جو ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اس کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل میری ڈزنٹ گو ٹو دا بیلٹ لیسنز اینی مور. ان دونوں کلاسز کو ملا کر اگر ہم کہیں کہ میری ڈزنٹ گو ٹو دا بیلٹ لیسنز اینی مور بیکاز شی اسپرینڈ ہر سیلف, تو یہ کمپلیٹ جملہ ہو جائے گا جو لاسٹ میں دیا گیا ہے. ریلیٹیو ایجیکٹیوز اور ریلیٹیو پروناؤنس کو بھی ہم نے سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن میں استعمال میں شامل کیا ہے, کیونکہ یہ بھی 2 کلازز کو ملاتے ہیں, کنیکٹرز کا کام کرتے ہیں. ریلیٹیو ایجیکٹیوز ریلیٹیو کلاس کو ڈیفائن کرتے ہیں, ریلیٹیو کلاس سے پہلے استعمال ہوتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں دیٹ, واٹ ایور, وچ اینڈ وچ ایور. جملے میں اس طرح آئے گا شی وینٹ ٹو دا اسکول دیٹ مائی فادر وینٹ ٹو. وہ اسی اسکول کو گیا جس میں میرے والد بھی گئے تھے, یعنی وہ بھی وہاں سے پڑھے تھے. دوسری مثال آئی کاپیڈ ان مائی نوٹ بک وٹ ایور ہی روٹ آن دا بلیک بورڈ. یا ایک اور مثال ہی ڈیولپڈ دا فلم وچ ہی ہیڈ ٹیکن. یا وچ ایور میری ول ایٹ چاکلیٹ کیک اور ڈونٹ وچ ایور از ڈیلیشیس. اسی طرح ریلیٹیو پروناؤنس بھی ریلیٹیو کلاس سے پہلے استعمال ہوتے ہیں. ریلیٹیو کلاس کو ڈیفائن کرتے ہیں یا انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس کو متعارف کرتے ہیں. ریلیٹیو کلاس اور پھر ریلیٹیو کلاس میں بھی ٹائپس ہیں, ریسٹرکٹیو ریلیٹیو کلاس اور نان ریسٹرکٹیو ریلیٹیو کلاس. کلاسز میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ کس طرح ہوتے ہیں. تو ریلیٹیو پروناؤنس یہاں پر 2 کلاسز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر دس از دا ہاؤس دیٹ جیک بلٹ. دیٹ یہاں پہ جوڑنے کا کام کرتا ہے اور کنجنکشن کی طرح استعمال ہوا ہے. ویسے یہ پروناؤنس بھی ہے. ہو ایور, ہوم ایور اور ہوز اس کی بہترین مثالیں ہیں. جملے آپ کے سامنے ہیں دا پرسن ہو میڈ دا میس نیڈس ٹو کلین اٹ, اور ہو ایور لیوز لاسٹ شوڈ ٹرن آف دا لائٹ. ہو ایور جملے کے شروع میں آیا ہے. ہی از دا مین ہوم آئی میٹ ان گریس, اور ہی واز فری ٹو میری ہوم ایور ہی چوز. آخری مثال ہے شی از دا اسٹوڈنٹ ہوز ہینڈ رائٹنگ از دا بیسٹ. اچھا, یہ سارے سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز کی ٹائپس تھی. نمبر 3 کیٹیگری ہے پیئرڈ اور کوریلیٹیو اور کمپاؤنڈ کنجنکشن. اس میں کنجنکشن جوڑیوں کی شکل میں 2 ورڈز کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں, ایک جملے کے ایک طرف دوسرا جملے کے دوسری طرف.
اس کی مثالیں ہیں neither Alex nor Robin can play baseball, اور I want both ice cream and water. اس کے علاوہ he ate not only ice cream but also the chocolate. پہلی مثال میں neither nor ہے، دوسری میں ہے both and، تیسری میں not only but also ہے. اور لاسٹ کیٹیگری نمبر 4، ویسے تو یہ ایڈوربز ہیں لیکن یہ کنیکٹرز یا کنجنکشنز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا فنکشن ڈبل ہے، یہ کنجنکشن اور ایڈورب دونوں کا کام کرتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں آفٹر آل، beside، finally، however، nevertheless، then، therefore. اچھا، اس کی ایک رول یہ ہے کنجنکٹیو ایڈورب سے پہلے سیمی کولن استعمال ہوتا ہے یا پیریڈ استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے، اس کے بعد یا اس سے پہلے سیمی کولن یا پیریڈ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ واٹر از ایکسلنٹ pianist. however he rarely practices. پہلے سیمی کولن یوز ہوا، اس کے بعد کنجنکٹیو ایڈورب، اس کے بعد کاما اور نیکسٹ کلاز. دوسری مثال میں بھی کیرولین لیوز دا سویٹر، سیمی کولن پھر کنجنکٹیو ایڈورب کے بعد کاما. تیسری مثال میں فل سٹاپ کے بعد کنجنکٹیو ایڈورب پھر کاما، اور اسی طرح چوتھی مثال میں بھی یہی طریقہ استعمال ہوا ہے. تو یہ یہاں تک ہمارے کنجنکشن کے چاروں کیٹیگریز ختم ہوتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ.